اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1983 کی 27 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 28 سے ہو رہا ہے، 57/28۔ آغاز درس سے پہلے ضمناً پھر عرض کر دوں، پچھلی دفعہ میں نے یہ بتایا تھا ایک استفسار کے جواب میں کہ یہ شب برات جو ہے، یہ اس کے متعلق یہ حضرات بھی کچھ نہیں بتا سکتے کہ یہ کس واقعہ کی تقریب میں ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں نوافل زیادہ پڑھے جاتے تھے، یہ ایک دن کا روزہ رکھا جاتا تھا، اس دن میں یہ کیوں کیا جاتا تھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ دراصل یہ جو آتش پرست ایرانی مسلمان ہوئے اور ان میں سے یہ برامکا جو تھے عباسیوں کے، یہ وزیر بھی آ کے قائم ہو گئے، تو یہ انہوں نے اپنی وہ جو ہوس تھی آتش پرستی کی اور وہ مجوسیت کے جو جذبے تھے، ان کی تسکین کے لیے آپ کا سارا اسلام ہی انہوں نے بدل دیا تھا۔ اور اسی ضمن میں یہ ایک تہوار جسے آپ کہتے ہیں، آتش پرستی تو اب تک جاری ہے، یہ آتش بازی آپ کے ہاں چلی آ رہی ہے، تو انہوں نے اصل میں جو تقدیر کا ان کے ہاں عقیدہ تھا اور وہ ان کے مذہب کی بنیاد اس پہ تھی، تو اس کو ایک اسلامی نام دینے کے لیے یہ روایات وضع کی کہ اس رات سال بھر کے لیے جو کچھ کسی کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، وہ لکھا ہوتا ہے تو وہ شروع سے ہی لکھا گیا ہوتا ہے، تو وہ اس دنیا کے سطح پر اس کو نازل کیا جاتا ہے سال بسال تقدیر کے متعلق۔ تو یہ عجیب چیز ہے، ہمارے ہاں کچھ عرصہ پہلے ان حضرات کو جب کچھ کارنر کیا جائے اور کوئی راستہ نہ ملے نکلنا کا، تو بے عجیب قسم کے دلائل لاتے ہیں۔ یہ ریڈیو پہ بھی ایک دفعہ ایک صاحب نے تقریر کی تھی اور عام طور پہ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ صاحب اس کا تو قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ قرآن میں ذکر بہرحال جی کہاں آیا ہے؟ کہہ لیجیے سورہ دخان کو دیکھیے، 44ویں سورت ہے یہ۔ میں نے عرض کیا آپ حیران ہوں گے کہ اس تقریب پر ریڈیو پر یہ ایک چیز جو تھی قرآن کے درس کے سلسلے میں یہ چیز دی گئی اور پھر عام طور پہ یہ دہرایا جانے لگا۔ سورہ دخان میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ایک مبارک رات میں، اور قرآن وہ ہے جو حق اور باطل میں تفریق کر کے امتیاز کر کے بتا دیتا ہے، الگ الگ کر کے دکھا دیتا ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے وہ رات شب برات کی جس میں قرآن نازل ہوا، اور یہ سورہ دخان میں واضح ہے۔ کہا گیا کہ صاحب قرآن نے تو خود کہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات رمضان کے مہینے میں آتی، تو وہ تو رمضان میں ہے قرآن کہتا ہے، اور یہ اس سے پہلے ہی شعبان کی آپ کہتے ہیں کہ 15 تاریخ، تو یہ تو قرآن کی اس کے خلاف چلا گیا۔ کہنے لگے نہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اچھا جی، وہ کیسے ٹھیک ہیں جی یہ دونوں؟ وہ کہتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہم نے کیا، تم کہتے ہو شعبان کی اس تاریخ کو یہ نازل ہوا، اور کہتے ہو کہ قرآن میں یہ بھی ہے قرآن میں وہ بھی ہے، تو کیا بات ہے قرآن کی کہ جی یہ کیسے ہوا، دونوں کیسے ٹھیک ہوئے؟ کہہ لیں گے دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ شعبان کی اس رات کو جو یہ سورہ دخان میں کہا گیا ہے، قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان کے اوپر نازل کیا گیا، تو یہ وہاں آ گیا، یہ تو آ گیا شب برات والا قرآن، اور وہ شہر و رمضان والا جو ہے وہ پہلے آسمان سے پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں رسول اللہ تک پہنچا۔ تو یہ اس طرح سے نازل ہوا تھا قرآن۔ عزیزان من، یہ حضرات بسم اللہ کے گنبد میں بستے ہیں،
اپنے ساتھ ہی مباحثے کرتے ہیں، اپنے ہی ہاں مختلف فرقوں میں مناظرے ہوتے ہیں، خود ہی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بالکل ٹھیک۔ ان کو کیا پتہ ہے کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا؟ دنیا کے مستشرق اور غیر مسلم دانشور جو وہ اعتراض کرتے ہیں، ان خرافات کی بنا پر اسلام کے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں وہ ان تک تو کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، اسی لیے انہوں نے انگریزی کو حرام قرار دے دیا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ لوگ کہتے کیا ہیں۔ لیکن جنہیں پھر ان کا جواب دینا پڑتا ہے ان کے لیے تو دشواری ہوتی ہے نا۔ وہ تو یوں سمجھیے اس دور میں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ ایک چیز بہرحال یہ عام ہو گئی کہ یہ روایات جو ہیں یہ دین کی بنیاد نہیں ہیں۔ ان کے لیے یہ سمجھیے کہ جو روایت قرآن کریم کے مطابق ہوگی اس کے متعلق تو کہا جا سکے گا کہ یہ رسول اللہ کی ہو سکتی ہے، یقینی طور پر اس کے متعلق بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ نے تو اپنی روایت کا ایک روایت بھی حضور نے خود منضبط کر کے امت کو نہیں دی، اور قرآن سارے کا سارا مدون کر کے دیا۔ لیکن بہرحال یہ بات تو ہو گئی کہ اس کے پرکھنے کا یہ ایک پیمانہ ہے کہ جو اس کے مطابق ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور جو اس کے خلاف ہے اس کو تو فوراً ہی مسترد کر دینا چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی بنا پہ آپ ان غیر مسلم معترضین کے اعتراضات کا جواب دے سکتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کریم میں کوئی چیز اختلافی نہیں ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور یہ مبنی بر حقیقت ہے۔ بہرحال میں نے کہا کرتا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات، میں نے چونکہ یہ ایک مشن اپنے ذمے لے رکھا ہے، میرے پاس آتے ہیں یہ لوگ باہر کے بھی، ان کے ہاں کے اچھے اچھے دانشور مستشرق، انہوں نے بڑا ہی مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اسلام ان کے نزدیک انہی روایات پر اور فقہ پر ہی مبنی ہوتا ہے، تو ان کے سامنے جب یہ اصول رکھا جاتا ہے قرآن کا تو آپ حیران ہوں گے کہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آیا ہو اعتراضات لے کے اور پھر گیا نہ ہو دل کی تسکین کے ساتھ۔ قرآن تو اطمینان قلب کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہا کرتے ہیں اس کے لیے کہ شب برات یہ ہے، اور اصل مسئلہ تو وہ حلوے کا ہی ہے عزیزان۔ وہ آیا تو وہ بات خلیل جبران کی، وہ عجیب شخص تھا، یہ لبنان کا وہ شاعر تھا، اس کی نظموں کے ترجمے بھی ہو گئے ہیں۔ ایک نظمہ ہے کہ جنت کی دیوار کے اوپر میں اور شیطان جھانک رہے تھے تو اندر کیا دیکھا؟ حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر ملا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ یہ عجیب شخص تھا۔ بالا قرآن کی روح سے اس کی کوئی سند نہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ نازل ہوا تھا قرآن، یہ دیکھیے سورہ دخان میں، اور وہ عرش معلیٰ سے وہ پہلے آسمان پہ آیا۔ عزیزان من، ان پہ بھی کوئی طنز کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ وہ بہرحال بالواسطہ کہیں قرآن تک نہ جا پہنچے، ورنہ انہیں بتایا جائے کہ یہ کیا انداز ہے تمہارا بات کرنے کا، کہ لوح محفوظ سے ایک دفعہ پہلے حلے میں یہ آسمان اول کے اوپر آیا تو کیا اس کے بعد معاذ اللہ تھک گیا، پھر آگے نہیں چل پڑا، اور وہاں سے آسمان اول سے پھر آہستہ آہستہ 23 سال میں رسول اللہ تک پہنچا۔ اور قرآن کہتا ہے اپنے متعلق کہ جبریل نے اسے رسول اللہ کے قلب پر نازل کیا۔ اور جب قرآن نے کہا کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو جو کچھ بھی کہو رمضان کے مہینے میں تو کہو۔ لیکن یہ شعبان کے مہینے میں یہ نازل ہو رہا ہے۔ اب جب یہ کہا کہ صاحب یہ تو اس کے خلاف جاتا ہے، تو کہنے لگے نہیں صاحب یہ 2 دفعہ نازل ہوا تھا۔ بہرحال یہ ہے ساری حیثیت اس کی عزیزان مان، یہ سارا اجمی اسلام ہے، قرآن کا اسلام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اسلام نہیں ہے۔ تو بہرحال اب درس میں بات آ گئی جی 44 نمبر جی دخان، سورہ دخان کی پہلی 3 آیتیں ہیں۔ سورہ دخان میں نے عرض کیا تھا 44 نمبر